رات کا اندھیرا شہر پر چھا چکا تھا۔ روشنی کے چند چراغ کہیں کہیں جل رہے تھے، مگر زیادہ تر گلیاں سنسان اور خاموش تھی۔ ایک چھوٹے سے کچے مکان کے اندر ایک کمزور مگر ذہین لڑکا روحان اپنی چٹائی پر لیٹا ہوا چھت کو تک رہا تھا۔ غربت نے اسے خواب دکھانا سکھا دیا تھا، مگر حقیقت ہمیشہ ان خوابوں کے آڑے آتی تھی۔ اگلی صبح روحان معمول کے مطابق بازار جانے کے لیے نکلا۔ اس کا کام مزدوری کرنا تھا تاکہ کچھ سکے کمائے اور اپنی ماں کے لیے روٹی لے جا سکے، مگر آج اس کا دل بوجھل تھا۔ اس کے اندر کچھ نیا دیکھنے کی خواہش جاگ رہی تھی۔ وہ بازار جانے کی بجائے جنگل کی طرف نکل پڑا، جہاں اس نے کئی بار پرندوں کو چہچہاتے اور ہوا کو مدھو گیت گاتے سنا تھا۔ جنگل میں گھومتے گھومتے وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچا، جہاں گھاس اور درختوں کی ہلکی روشنی میں ایک چمکدار چیز نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک خوبصورت ہرن زخمی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ اس کا سفید جسم چاندنی کی طرح چمک رہا تھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں درد جھلک رہا تھا۔ روحان نے آگے بڑھ کر ہرن کو سہارا دیا۔ وہ مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھ دیا۔ ہرن نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور روحان کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ رات ہونے لگی تو اچانک چاند کی روشنی نے ہرن کو گھیر لیا۔ زخم ٹھیک ہونے لگا اور ہرن کے ارد گرد ایک جادوئی چمک پیدا ہو گئی۔ روحان حیرانی سے پیچھے ہٹ گیا۔ ہرن نے نرمی سے کہا، تم نے میری جان بچائی ہے روحان۔ میں ایک عام ہرن نہیں بلکہ چاند کی روشنی سے بنی ایک جادوئی مخلوق ہوں۔ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر ہرن نے اپنی دم ہلائی اور ایک چھوٹی سی سنہری گھنٹی روحان کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ جادوئی گھنٹی ہے، جب بھی تم اسے بجاؤ گے تمہاری ایک خواہش پوری ہوگی، مگر یاد رکھنا ہر خواہش کا ایک نتیجہ بھی ہوگا۔ اسے عقل مندی سے استعمال کرنا۔ یہ کہہ کر ہرن دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ روحان نے حیرت سے گھنٹی کو دیکھا۔ وہ خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات میں تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے سوچا کہ وہ اب سب سے پہلے کیا مانگے۔ اس کے دل میں فوراً ایک خیال آیا، دولت۔ اگر اس کے پاس کافی دولت ہو تو وہ اپنی ماں کی زندگی بدل سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گھنٹی بجائی اور دل میں کہا، کاش میرے پاس سونے کے سکے ہوں۔ اچانک اس کے آس پاس سنہری چمک پھیل گئی اور ایک صندوق ظاہر ہوا جو سونے کے سکوں سے بھرا تھا۔ روحان خوشی سے اچھل پڑا اور وہ فوراً اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتایا۔ ماں نے حیرت اور خوف سے سونے کے سکے دیکھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب پریشانی بھی تھی۔ جیسے ہی لوگوں کو خبر ملی کہ روحان کے پاس بے حساب دولت آ گئی ہے، ویسے ہی گلی کے لوگ، رشتہ دار اور قریبی تاجر اس کے گھر آنا شروع ہو گئے۔ ہر کوئی اس سے پیسے مانگنے لگا۔ کچھ نے چوری کی کوشش بھی کی۔ ایک دن چوروں کے ایک گروہ نے اس کے گھر پر حملہ کر دیا اور روحان کی ماں کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر روحان کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید دولت ہی مسئلے کا حل نہیں۔ ماں کی حالت دیکھ کر روحان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے جادوئی گھنٹی کو بجایا اور کہا، کاش میں اتنا طاقتور ہو جاؤں کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک تیز روشنی اس کے ارد گرد گھومنے لگی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں بے پناہ طاقت آ گئی ہے۔ اب وہ کسی بھی آدمی کو آسانی سے شکست دے سکتا تھا۔ طاقت حاصل کرنے کے بعد روحان نے چوروں کو سبق سکھایا، مگر آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگا۔ لوگ اس سے خوفزدہ رہنے لگے۔ دوستوں نے دوری اختیار کر لی اور یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اس سے خفا ہو گئی۔ ایک دن وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی ہی طاقت کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ اب وہ نہ ہنس سکتا تھا، نہ سکون محسوس کر سکتا تھا۔ روحان نے آخری بار گھنٹی بجائی اور کہا، کاش سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے اور میں وہی عام روحان بن جاؤں جو اپنی ماں کے ساتھ سکون سے رہتا تھا۔ روشنی دوبارہ نمودار ہوئی اور جب وہ ختم ہوئی تو روحان خود کو اپنے پرانے کچے گھر میں پایا۔ نہ دولت تھی نہ طاقت، مگر ایک چیز تھی، سکون۔ اس کی ماں مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی تھی اور جنگل سے پرندوں کی مدھر آوازیں آ رہی تھی۔ روحان نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جو ہمارے پاس ہے وہی سب کچھ قیمتی ہے۔ اس نے جادوئی گھنٹی کو جنگل میں لے جا کر واپس زمین پر دفن کر دیا تاکہ کوئی اور اس کے چکر میں نہ پڑے۔ چاندنی کی ہرن کی کہانی ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں نقش ہو گئی۔ وہ اب بھی چاندنی راتوں میں جنگل میں جاتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا، جیسے کوئی پوشیدہ دوست اسے دیکھ رہا ہو۔